آج ہم پر یہ ذمہ داری ہے، اپنا پیسہ لٹا دیں، اپنا وقت لٹا دیں، اپنا عہدہ لٹا دیں، اپنی نیند قربان کر دیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیں تاکہ اللہ کا دین باقی رہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ رہیں۔ عادت بنائیں عبادت کی، عادت بنائیں مخلوق کے خدمت کرنے کی، عادت بنائیں لوگوں پر نچھاور کرنے کی، لٹا دینے کی، عادت بنائیں بیواؤں کی مدد کرنے کی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی ہم اپنے آپ کی عادت بنائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستو، تاریخ اسلام کی دو مشہور شہادتیں ہمیں یاد ہے۔ ایک اسی مہینے سے تعلق رکھتی ہے شہادت یا قربانی آپ کہہ لیجئے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانیاں ہیں۔ دوسری شہادت اور قربانی جو عام طور سے ہمیں یاد ہے وہ 10 محرم کی قربانی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ پورا گھرانہ لٹ گیا، شہید ہو گیا۔ ان دونوں قربانیوں کے درمیان، ان دونوں شہادتوں کے درمیان ایک اور شہادت ہے جو 18 ذی الحج کو شہادت ہوئی، اور وہ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جو مظلومانہ شہادت ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ صحابہ کا کیا درجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم کامیاب ہوگے، اگر صحابہ کے ایمان سے ہٹو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے باضابطہ ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ ہم سے خوش ہیں، ہم سے راضی ہیں اور ہم صحابہ سے راضی ہیں۔ یہ صحابہ اکرام ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو آیتیں بہت حد تک کافی ہیں صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے۔ ویسے تو اور بھی آیت شریفہ ہیں، اور بھی بہت سارے احادیث مبارکہ ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میرے صحابہ کو گالی دے گا، جو کوئی میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، جو کوئی میرے صحابہ کے بارے میں غلط سوچے گا، گویا کہ اس نے میرے ساتھ غلط سوچا، غلط کہا، غلط کیا، اور جس نے میرے ساتھ اس طرح کا کیا اس نے اللہ کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا۔ تو میرے دوستو، کہیں کوئی چانس نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ یا ہم شک رکھیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ میں یہ میرے 4 صحابہ بہت زیادہ عظمت اور احترام کے حامل ہیں، اور ان چاروں میں کون ہیں ہم جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پتہ چلا کہ ان صحابہ کے بارے میں کچھ غلط کہنا، کچھ غلط سمجھنا، کچھ غلط سننا، اس کی تو کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں۔ اب میں آپ کو لے چلوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصیت کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کا تعلق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا،
اللہ سے تھا، دین سے تھا، اچھائیوں سے تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت ان ایام میں ہوئی، بڑی مظلومانہ طور پر ہوئی، انشاءاللہ میں اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا وہ ہم جان لیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایمان لایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ ہم سب کو جاننا چاہیے، حیا کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، اتنے حیادار وہ تھے، اتنے وہ شرمیلے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت عثمان غنی تشریف لا رہے ہیں تو میرے دوستو، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ آپ جو ہے صحیح بیٹھ گئے، آپ کی پنڈلی یا ران کھلی ہوئی تھی، بیٹھنے میں بے تکلفی سے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے یاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع ہوئی تو اپنے کپڑے صحیح کر لیے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ دو حضرات آئے، آپ نے کچھ اہتمام نہیں کیا؟ یہ جب آنے کی اطلاع ہو رہی تو آپ نے اہتمام کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی سے تو فرشتے حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ کروں؟ فرشتے حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ کروں؟ یہ ایک کوالٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو وہ بہت زیادہ صدمے میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور لڑکی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اور ان کو صدمے سے نکالا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری اور بیٹیاں ہوتی اور آپ کی اہلیہ کا انتقال ہوتا تو میں اور بیٹی کو بھی آپ سے نکاح کرتا۔ تو یہ حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اور بتاؤں، خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جس ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی، جو میرا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ٹچ ہوا، اس ہاتھ کو میں نے اپنی زندگی میں کبھی ناف کے نیچے نہیں لے کر گیا، اس لیے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹچ کیا ہے۔ اور بتاؤں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا تو یہ تھی میرے دوستو کہ جن نگاہوں سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ان نگاہوں سے انہوں نے کبھی ناف کے نیچے نظر نہیں ڈالی، یہ انہوں نے خود کہا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی شرم اور حیا کی حد ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور جو کوالٹی تھی بہت زیادہ اہم، ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ سخی تھے۔ اللہ نے ان کو مال و دولت بہت زیادہ دی تھی، وہ خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں، رسول اللہ کے قدموں میں وہ اپنی پوری دولت کو نچھاور کرتے تھے۔ میں اس کوالٹی کو بتاؤں، پھر اس کے بعد میں بتاؤں کہ ان کا ایمان کیا تھا اور ہمارا ایمان کیا ہے۔ دوستوں، میں توجہ چاہوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تو نبی کے ساتھ تمام جو صحابہ گئے، آپ جانتے ہیں، بے سر و سامان گئے۔ انہوں نے اپنا باغ چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر وہ مدینے چلے گئے۔ مدینے جانے کے بعد وہ بے سر و سامان تھے، نہ ان کے پاس کاروبار تھا، نہ ان کے پاس باغ تھا، نہ ان کے پاس اپنا گھر تھا، نہ اپنے گھر والے تھے، کوئی نہیں تھے۔ اس ٹائم پہ پورے مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور وہ یہودی کے قبضے میں تھا، وہ اس کا مالک تھا۔ میٹھا پانی لینے کے لیے جب جاتے تو وہ ریٹ روزانہ بڑھا دیتا تھا، اور مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس لیے کہ کاروبار ہی شروع نہیں ہوا، کاروبار پورا مکے میں تھا، سب چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے۔ بہت زیادہ تکلیف تھی، پانی کے پینے کے لیے بہت زیادہ پریشانی تھی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید لے، اس کے بدلے میں جنت لے لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں نے وہ کنواں گویا کہ لے لیا۔ پھر اس یہودی کے پاس چلے، وہ کنواں اصل میں تھا 500 دینار اور درہم کا، 500 درہم کا وہ کنواں تھا، لیکن اس نے اس کی قیمت بڑھا دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس پیسے رکھ کے اس کے پاس گئے، جا کے بولے کہ تم یہ کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا کہ میں اس کو جو ہے 8,000 ریال میں دوں گا، 8,000 یا 10,000 ریال اس نے کہا، دینار اس نے کہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارے میں تو 40,000 دینار لے کے آیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ارے تم اتنے بہترین تاجر ہو کہ جس کی مثال پورے عرب میں دی جاتی ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ کنواں 500 کا ہے اور تم 40,000 لے کے آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ معاملہ اس تجارت کا نہیں ہے، معاملہ سرکار کے کہنے کا ہے۔ اگر تم اس کی قیمت چاہے جتنی کرتے میں اسے خرید لیتا، میرے پاس فی الحال 40,000 تھے، اس لیے میں وہ لے کر آیا۔ تو یہ سخاوت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر اس نے یہ وعدہ کیا کہ ایک دن کنواں میرا ہوگا، ایک دن تمہارا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا اور اعلان کر دیا مسلمانوں کے اندر کہ تم، بلکہ غیروں کے اندر بھی، حدیث میں یہ روایت ہے، تاریخ میں یہ روایت ہے کہ سب کے لیے اعلان کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو چاہے وہ میری باری جس دن ہے پانی لے لے، کوئی مول دینے کی ضرورت نہیں ہے، 1 درہم اور 1 دینار بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، فری میں پانی لے لیں، سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ کچھ دنوں میں اس نے دیکھا کہ اس کے دن کی جو باری ہوگی اس دن کوئی آتا نہیں، خریدتا نہیں، تو اس نے کہا حضرت عثمان سے کہ چلو یہ جو میرا حق ہے وہ بھی لے لو، خرید لو۔ پھر اس نے 4,000 دینار میں پھر اس نے وہ بیچا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی لے لیا۔ ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے سواریوں کی، تم میں سے کون ہے جو مسلمانوں کے لیے سواری دے دے؟ کوئی تیار نہیں ہوئے، اس لیے کہ جس کے پاس جو تھا وہ پہلے علاقے دے چکے تھے۔ پھر اعلان ہوا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں نے 100 اونٹ دے دیے، تمام سامان، ساز و سامان کے ساتھ، جنگی ہتھیاروں کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ میں نے 100 اونٹ دے دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اور ضرورت ہے، اور کون دے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اعلان کیا کہ میں نے 200 دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں نے 10,000 دے دیے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ہوتا، جب اشارہ ہوتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا کا پورا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دیتے۔ ایسے صحابی کو جب انہوں نے سلطنت سنبھالی اور انہوں نے 10 سال، بلکہ میں یوں کہوں کہ 12 سال انہوں نے خلافت سنبھالی، 12 سال میں سے بہت سارے تاریخ داں بتاتے ہیں کہ 8 سال ایسے تھے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، پورا طرح کا انصاف، ہر طرح کی فیسلٹی، سب کچھ وہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں بلوائیوں نے، بعد میں جو ہے اسلام کے دشمنوں نے، یہودیوں نے سازش کی اور ان کی حکومت کے اندر جو ہے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی۔ گڑبڑ یہاں تک پہنچی کہ بلوائی مدینہ منورہ تک آ گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا۔ بہت سے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ ان کے پاس سلطنت تھی تو یہ سب کو ختم کر دیتے اور وہ شہید نہ ہوتے، لیکن میرے دوستوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بردبار تھے، بہت زیادہ حلیم تھے، بہت زیادہ نازک مزاج والے تھے۔ وہ کپڑے بھی ہلکے پہنا کرتے تھے، وہ غذا بھی ہلکی لیا کرتے تھے، ایک نزاکت ان کے اندر تھی، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرنے والے تھے، دین سے اور اسلام سے اور مسلمانوں سے بے حد وہ محبت کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ایک بھی مسلمان کا خون بہے، اس لیے کہ سامنے جو آئے ہوئے تھے بلوائی تھے وہ مسلمان تھے، وہ کلمہ گو تھے، وہ کسی کے بہکانے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول ہونے کا وہ حکم کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ معزول ہو جائیں، آپ دستبردار ہو جائیں، آپ اتر جائیں اس کرسی سے، حضرت علی وہاں بیٹھیں گے۔ لیکن ان کے کہنے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر نہیں سکتے تھے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت عثمان کے خلیفہ رہنے پر وہ مضر تھے، اور وہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان ہی خلیفہ رہیں گے، اس لیے وہ ڈٹے ہوئے تھے، لیکن بلوائی مانے نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان بچے حضرات حسنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ کوئی آئے نہ اور انہیں شہید نہ کر سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 سے 50 دن تک کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا، ان کے گھر کوئی آ نہیں سکتا تھا، ان کے گھر سے کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ جا کے مل کے آئیں، لیکن بلوائیوں نے انہیں روکا اور انہیں جانے نہیں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے چھت پر چڑھے اور چڑھ کے انہوں نے اعلان کیا، اے مسلمانوں، اے لوگوں، کیا میں نے تمہارے لیے کنواں نہیں خریدا؟ آج تم نے مجھ پر پانی بند کر دیا۔ کیا میں نے تمہارے لیے اپنا خزانہ خرچ نہیں کیا جبکہ تم مجھ پر میرا اپنا کھانا بند کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں، لیکن پھر حضرت عثمان نے کہا کہ پھر تم کیوں مجھ پر ظلم کرنا چاہتے ہو؟ لیکن انہوں نے ایک نہیں مانی۔ یہ بات تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ پیچھے کے دیوار سے اندھ کر آئے، کود کر آئے، آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب شہید کرنا چاہتے تھے تو ان کی اہلیہ نے روکنے کی کوشش کی، ان کے اہلیہ کے ہاتھ کے انگلیاں کٹ گئیں، لیکن ان لوگوں نے نہیں سنا اور ان کو شہید کر دیا۔ بعض نے یہ تک لکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داڑھی کو پکڑ کر ان کے گلے کو کاٹ دیا گیا۔ میرے دوستو، اس شہادت سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا پختہ تھا اور ہمارا ایمان کتنا گیا گزرا ہے۔ انہوں نے اپنی دولت لٹا دی، انہوں نے اپنی جان لٹا دی، انہوں نے اپنی سلطنت لٹا دی، کیوں؟ تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم رہے۔ تو آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم پر یہ ذمہ داری ہے، اپنا پیسہ لٹا دیں، اپنا وقت لٹا دیں، اپنی جاگیر لٹا دیں، اپنا عہدہ لٹا دیں، اپنی نیند قربان کر دیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیں تاکہ اللہ کا دین باقی رہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ رہیں، اللہ کے یہ جو گھر ہیں مسجدیں آباد رہیں۔ اس کے لیے ہم اپنا وقت نکالیں، چاہے ہم جاب کرتے ہوں، چاہے ہم کالج میں ہوں، چاہے ہم یونیورسٹی میں ہوں، چاہے ہم جہاں ہوں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے قربانیاں دیں، وقت نکالیں، عادت بنائیں عبادت کی، عادت بنائیں مخلوق کے خدمت کرنے کی، عادت بنائیں لوگوں پر نچھاور کرنے کی، لٹا دینے کی، عادت بنائیں بیواؤں کی مدد کرنے کی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی ہم اپنے آپ کی عادت بنائیں۔ اگر نہیں بنائیں گے تو میرے دوستو، جیسا کہ میں نے پچھلی جمعوں میں بھی کہا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہم منہ دکھانے کے جس طرح قابل نہیں رہیں گے، اسی طرح میرے دوستو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا دامن ہوگا تو ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ اس لیے گزارش ہے کہ ہمارے سامنے جو بھی حکم اللہ کا اور رسول اللہ کا آئے، جو بھی سنت عمل کرنے کی ہماری تقاضا ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم یک لخت اس طرف لپکیں اور لپک کر ایک دم اس کو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اس کو کر گزرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام چیزوں پر، تمام سنتوں پر، اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا قربانیاں دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، مال لٹانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے سٹینڈ پر، دین کے سٹینڈ پر رہنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔